بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے ضلع مٹیاری میں سکھر حیدرآباد موٹر وے M6 کی تعمیر کے لیے جاری کیے گئے فنڈ میں بدعنوانی کی شکایت منظر عام پہ آئی تھیں۔ M6 سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے زمین کے حصول میں تقریباً 2.14 ارب روپے کی میگا کرپشن کا انکشاف ہوا تھا، تو اس میں کچھ مخدوم امین فہیم کے خاندان کے حوالے سے بھی اس میں کچھ کردار سامنے آئے تھے، یا ان کا اس حوالے سے اس میں نام لیا جا رہا تھا، کیونکہ جو مخدوم محبوب الزماں جو صوبائی منسٹر بھی ہیں بورڈ آف ریونیو میں، تو ان کے حوالے سے بھی ان کا بھی نام آ رہا تھا کہ وہ بھی اس میں ملوث ہیں اس کرپشن میں، یا اس میں ان کا بھی نام شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اس حوالے سے ابھی کچھ دن پہلے اس سلسلے میں صوبائی وزیر مخدوم محبوب الزماں نے، جو صوبائی وزیر بھی ہیں بورڈ آف ریونیو میں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس رکھی تھی تاکہ جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے، اور اس سلسلے میں جو ان کے خاندان کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کا نام شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس اسکینڈل میں اور مٹیاری سکھر حیدرآباد موٹر وے M6 کے حوالے سے جو کرپشن جو دیکھنے میں آ رہی ہے، اس حوالے سے ان کا نام لیا جا رہا تھا۔ اس کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک میڈیا کانفرنس بلائی تھی، اور اس میڈیا کانفرنس میں انہوں نے بتایا میڈیا کے لوگوں کو کہ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے میڈیا کو آگاہ کروں، اور جو میرے خاندان کے حوالے سے اس میں نام آ رہا ہے کہ اس کرپشن میں میرے خاندان کے کچھ لوگ شامل ہیں یا میرا نام آ رہا ہے، تو میں اس کی وضاحت کر سکوں۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کا ارینجمنٹ کیا تھا جس میں تمام میڈیا کے لوگ شامل تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ حیدرآباد سکھر M6 کے حوالے سے جو ایک اسکیم سامنے آیا ہے، جو ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس میں جو ہے اسی حوالے سے یہ منعقد کی جا رہی ہے، اور اس کانفرنس میں صوبائی وزیر سعید غنی کے علاوہ بورڈ آف ریونیو کے دوسرے ممبران بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ابتدائی تفتیش کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اس کے لیے مختلف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں۔ آج 24 تاریخ کو سابق ڈپٹی کمشنر کی کورٹ میں پیشی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس مسئلے پہ بات کی جائے اور تمام میڈیا کے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مٹیاری میرا ہوم ضلع ہے، پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے، میرے والد یہاں کے MNA ہیں، حالہ سعید آباد سے میں MPA منتخب ہوا ہوں، میرے دوسرے چچا وہاں کے MPA ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے اس معاملے میں ہماری فیملی کو اس میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے۔ ہماری میڈیا کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر خبروں میں ہمیں اسکینڈل سے جوڑا گیا۔ یہاں پر میں یہ چیز واضح کر دوں کہ لینڈ ایکوزیشن کا جو پروسیس ہے، یا اس میں جو کمپنسیشن کی مد میں جو رقم نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے 4 ارب 9 کروڑ روپے سندھ بینک میں رکھے ہیں، اس کا کوئی بھی لیجسلیچر یا کسی بھی سندھ گورنمنٹ کے کیبنٹ منسٹر کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر تفتیش کے دوران کہیں سے بھی کوئی یہ شواہد ملتا ہے کہ اس میں میرا بطور منسٹر ریونیو یا میری فیملی کا کوئی تعلق ہے، تو اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ڈپٹی کمشنر کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوتا ہے وہ بورڈ آف ریونیو کے پاس نہیں ہوتا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی اکاؤنٹ ہے، UBL کا اکاؤنٹ ہے، آپ اس کو جب چاہیں چیک کر سکتے ہیں، اگر میرے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہو اس حوالے سے تو میں اس کے لیے جواب دہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری فیملی کی بڑی قربانیاں ہیں جو پاکستان کے لیے قرارداد منظور ہوئی تھی، میری فیملی ان میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں اب تک جو بھی تحریکیں چلی ہیں ہم نے اس میں بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے، اور ہمارے خاندان نے بہت کچھ کام کیا ہے۔ بہت سی زمینیں جو ہیں جو ہم نے اسپتال کے لیے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے ہم نے ڈونیٹ کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی جو فلڈ کا جو مسئلہ سندھ میں دیکھنے میں آیا تھا، اس میں جو NDM نے یا ہماری سندھ گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے، ہم نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کی مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ ہم ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کے سامنے موجود ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے لیے وزارت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے خاندان میں پرائم منسٹر بننے کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا گیا تھا، میرے والد صاحب نے چیف منسٹر سندھ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس اسکینڈل میں 1 روپے کی کرپشن بھی میری طرف سے ثابت ہو جاتی ہے تو وزارت تو کیا، میں سیاست کو بھی خیر آباد کہہ دوں گا۔ میڈیا کی طرف سے کیے گئے سوال میں کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے کہا ہے کہ اس کیس کی FIA اور نیب سے تفتیش کرائی جائے۔
اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ کیس اینٹی کرپشن میں رجسٹر ہے اور ابھی اس کی تفتیش ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بالکل شفاف اور غیر جانبدارانہ طریقے سے تحقیقات اور تفتیش ہو، اور اس میں جو اماؤنٹ بھی خرد برد کیا گیا ہے کرپشن کی گئی ہے، اس تمام اماؤنٹ کی ریکوری کی جائے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے، کیونکہ سوشل میڈیا کی فیک خبروں کی وجہ سے لوگ کافی انگزائٹی اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، اور صوبہ سندھ وہ پہلا صوبہ ہوگا جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کو جلد ہی ایک پازیٹیو خبر ملے گی اس حوالے سے۔ ناظرین، یہ تو ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے چند نکات تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں باتیں کی ہیں، اور یہ پریس کانفرنس ان کی تقریباً آدھے پون گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی، اس کے جو چند نکات تھے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ پریس کانفرنس میں میڈیا سے کیا بات کر رہے ہیں، ان سے کیا سوال جواب کیے گئے، تو یہ پریس کانفرنس جو ان کی پوری پریس کانفرنس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ میں اس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ ان کی پریس کانفرنس میں باقی تمام چیزیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اور جو سوال جواب ہے وہ آپ خود سن سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے تمام میڈیا کے دوستوں کو، اور میرے ساتھ آئے ہوئے آنریبل منسٹر لیبر سعید غنی صاحب، اور میں ڈپارٹمنٹ کے بورڈ آف ریونیو کے دیگر افسران۔ آج آپ کو جس سبجیکٹ کے لیے ہم نے یہاں تکلیف دی ہے وہ ہے ایک برننگ ایشو جو آج کل ہائی لائٹ ہوا ہے، سکھر حیدرآباد سکھر M6 موٹر وے کا جو ایک اسکیم سامنے آیا ہے، اس کی ابتدائی تفتیش کا مرحلہ انیشیٹ ہو چکا ہے، اور اس پہ مختلف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں، اور مختلف ٹیمز اس پہ کام کر رہی ہیں۔ آج 24 کو سیکنڈ پیشی ہے فارمر ڈپٹی کمشنر مٹیاری کی۔ اس پہ ضروری اس لیے میں نے سمجھا پرسنلی کہ آ کے اس بات پہ بات کی جائے، وہ اس لیے کہ یہ ایک تو میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے مٹیاری، پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے، میرے والد وہاں کے واحد MNA ہیں، ایک حالہ سعید آباد سے میں MP ہوں، اور میرے دوسرے چچا وہاں کے MP ہیں، اور بدقسمتی سے جس طریقے سے اس ایشو کو پولیٹیسائز کیا گیا اور ہماری فیملی کو اس میں امپلیکیٹ کیا گیا انڈائریکٹلی، نان ریگولیٹڈ باڈیز کو الیکٹرانک میڈیا نے بہت معذرت کے ساتھ، ہمارے کوئی پرسنل کسی بھی میڈیا چینل کے ساتھ کوئی بھی ذاتی رنجش نہیں ہے، پر ایک دوستانہ شکایت ہے کہ نان ریگولیٹڈ باڈی جو سوشل میڈیا ہے، ان کی اڑتی خبروں پہ ہمیں ہمارے نام جوڑے گئے اسکینڈل کے ساتھ۔ میں یہ واضح کر دوں کہ لینڈ جو ہے، لینڈ ایکوزیشن کا جو پروسیس ہے، یا اس میں جو کمپنسیشن کی مد میں جو رقم نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے 4 ارب 9 کروڑ روپے رکھا ہے سندھ بینک میں، اس کا کوئی بھی لیجسلیچر یا کسی بھی سندھ گورنمنٹ کے کیبنٹ منسٹر کا یا پارلیمنٹرین کا کوئی کہیں سے بھی تعلق نہیں ہے۔ مختلف کمیٹیز ایسی فارم ہوئی ہیں ہماری، جیسے ہمارے پروڈکشن بونس کی ہوتی ہیں، یا سوشل ویلفیئر کمیٹیز ہوتی ہیں جن میں MNAs MPs کا انپٹ ہوتا ہے۔ یہ رقم ہولی سولی جو پروگیٹو ہوتا ہے اس کا، وہ ڈپٹی کمشنر کا ہوتا ہے۔ اس میں جو لینڈ ایکوزیشن آفیسر ہوتا ہے اس کو اپوائنٹ ڈپٹی کمشنر کرتا ہے، اس کی ایک نوٹ
بھیجا جاتا ہے کمشنر حیدرآباد کو یا کسی بھی ڈویژن کے کمشنر کو, اور یہ وہاں سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اس خریداری کی جو لین دین ہے, اگر کوئی ایسا ایویڈنس ہو کہ وہاں کی ایک پولیٹیکل فیملی کے طور پہ ہم نے کسی سیلر کو یا کسی بائر کو ہم نے انفلوئنس کیا ہو پرسنلی, کسی کو بلا کے ہم نے سفارش کی ہو اس میٹر پہ, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر تفتیش ابھی جاری ہے اور آئی ایم شیور کہ یہ ایک لانگ اوور ہال ہوگا اس کا, یہ چلتی رہے گی. اگر اس میں ڈائریکٹ کہیں پہ بھی یہ ایویڈنس اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ میرا بطور منسٹر فار ریونیو یا ہمارے فیملی کا یا میری پارٹی کا اس میں کوئی بھی لنک ہے, تو پھر ہم جواب دہ ہیں یقیناً. اس کے علاوہ اس میں جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کا, وہ بورڈ آف ریونیو کے پاس نہیں ہوتا. وہ ڈائریکٹ ڈیل ہوتا ہے SNGAD سے اور چیف سیکرٹری, اور اس لیول پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں یہاں پہ ایک اور بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک قومی منصوبہ تھا اور انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کروائیں گے. اس منصوبے تحت ہمارے علاقے میں خوشحالی آنی تھی, اور اس منصوبے سے ہم اگر کہیں پہ بھی بددیانتی کا سوچیں بھی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. میری فیملی پاکستان کے کریٹرز میں سے ہے. جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے سندھ اسمبلی میں, اس میں شامل رہے ہیں. جو کوئی مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ, پر ایشو اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ ضروری ہے کہ 2 منٹ میں اس پہ بات کروں. جو مختلف تحریکیں اس پاکستان میں چلی ہیں, 1 یونٹ سے لے کے MRD ہو, ARD ہو, شہید بی بی کی شہادت ہو, وکلا کی تحریک ہو, ہم نے اس پہ بڑھ چڑھ کے کام کیا ہے. اور ہمارے ضلع اور ہمارے ایریا کے لیے جتنے ہم نے پرسنل زمینیں ہمارے خاندان نے ڈونیٹ کی ہیں, کالجز کے لیے, اسکولز کے لیے, ہاسپٹلز کے لیے, روڈز کے لیے, الیکٹریکل پاور پلانٹس کے لیے, تو یہ تفصیل ہم کبھی آپ کو بتائیں گے, حالانکہ ضرورت نہیں ہے. ابھی حالیہ ٹائم میں جب یہ فلڈ اور رین ایمرجنسی کا آیا تو اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کے جتنا ہماری گورنمنٹ, ہماری NDMA نے کام کیا ہوگا, اتنا ہم نے پرسنلی فیملی کے انپٹ سے, ہمارے سروری جماعت کے پلیٹ فارم سے ہم نے کام کیا ہے. میں یہاں پہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے سوالات لوں, فیس کروں. میری لیڈرشپ کا جو ٹرسٹ ہے اس پہ میں پورا اتروں. ہمارے چیئرمین بلاول پاکستان کی امید ہیں, اور یہ منصوبہ جب اس کی انکوائری مکمل ہو کے ایک طرف ہوگی, جب یہ ریکوری سے حکومت کر لے گی اور انشاءاللہ نیکسٹ گورنمنٹ تک ہمارے وزیر اعظم ہوں گے بلاول صاحب, تو یہ منصوبہ ہم پورا کروائیں گے M6 کا, اور اس کے روڈز مٹیاری میں بھی بنیں گے. جہاں تک اس کا پلان تھا وہ مکمل کروائیں گے. اور ایک اڑتی خبر چلی کہ شاید ہم ملک چھوڑ کے چلے گئے, تو میں آپ کے سامنے ہوں. میرے والد اس ملک میں ہیں, ہمیں یہاں رہنا ہے آپ کے ساتھ, اور یہیں پہ سیاست کرنی ہے. اور یہ جو ہلکے پھلکے جو سوشل میڈیا کے حد تک جو سیاسی بونے ہیں, جن کی سیاست فیس بک تک ہی رہتی ہے, وہ وہیں رہے گی. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی سرخرو رہے گی. اور اس کینڈل میں سے اگر کوئی ایک لنک بھی اسٹیبلش ہوتا ہے سندھ گورنمنٹ کے پولیٹیکل سائڈ کے ساتھ, تو پھر ہم جواب دیں گے. آپ کی بہت مہربانی, آپ کے سوال ہم لیں گے. دیکھیں, اگر ہمارے پاس ممبر نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے یا پروونشل اسمبلی کی 2 سیٹس ہیں, تو یہ ہم نے الیکشن کے ذریعے حاصل کی ہیں. جو پاپولر ووٹ ہے اس کے ذریعے حاصل کی ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیاد رکھا گیا تھا وہ حالہ میں رکھا گیا تھا. یہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے, ہمارے سینئر دوست بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ. جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے آفیسرز کی,
سندھ گورنمنٹ کی وہ کمپیٹیٹو بیسس پہ ہوتی ہے. جو آفیسر اس پوزیشن پہ تھا وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا آفیسر تھا, اور اس کو جو روٹین پروسیس ہوتا ہے SNGAD کا, اور اس طریقے سے چیف سیکرٹری نے اس کو اپوائنٹ کیا. اس کا جو پرسنل ایل ول تھا یا اس کی جو میل پریکٹس تھی, تو ہم اتنی اسکروٹنی تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ ہم ایک پرسنل فیل کو دیکھ سکیں. جو انیشیل ہم نے اس کو دیکھا فلڈس کے دوران اور جگہوں پہ, تو ہی واز ورکنگ اوکے, پر اتنی بڑی چیز میں ایسے ہاتھ مارنا اور اس کو دیکھنا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز پہ یا اس منصوبے پہ ایک میٹنگ نہیں کال کی گئی جس میں ہمیں کانفیڈنس میں لیا گیا ہو یا ہمیں اعتماد میں لیا گیا ہو. نہ اس اپوائنٹمنٹ میں. دیکھیں ہمارا ہوتا ہے کہ ہم پولیٹیکل بیسس پہ اپنی سیاست کریں, ایڈمنسٹریشن کو ہم ہمیشہ کلیئر رکھتے ہیں اس بات میں. تو مشاورت کی تو بات الگ ہے, مگر ہم نے ہمیشہ انشور کیا ہے کہ کمپیٹیٹو پروسیس کے ذریعے, کیپبلٹیز کے ذریعے آفیسرز کو پوسٹ کیا جائے ہمارے ضلع میں اور میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی. اکرم ایک کیسا پہلے کہہ رہے تھے جی ایسا بیان اس خبر کی میں اس کو ایبسولوٹلی میں کنڈیم کرتا ہوں. ایسا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ مخدوم جمیل الزمان نے نہیں دیا, اور کانسیکوئنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارا خاندان ہمیشہ سے ایک رہا ہے اور ایک ہی رہے گا انشاءاللہ ان فیوچر. ہر مشکل وقت میں پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اس میں تعاون یا غیر تعاون کی بات نکلتی نہیں ہے. اس پروسیس کو ہم نے انڈیپینڈنٹ رکھا ہے, ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے. اس کی جو JITs ہیں جو اینٹی کرپشن کر رہی ہے یا مختلف ادارے کر رہے ہیں, کوئی ہم نے انفلوئنس نہیں رکھا. اگر آپ ایک کوئی ریکارڈ نکال دیں کہ میری کوئی بات ہوئی ہو کسی بھی انویسٹیگیٹو آفیسر کے ساتھ یا چیئرمین اینٹی کرپشن کے ساتھ یا کسی بھی جو تفتیش کرنے والے افسران کے ساتھ, تو میں ذمہ دار ہوں. اس پروسیس کو ہم دور رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ سچ سامنے آئے اور اس بنیاد پہ فیصلہ ہو. یہ بتا دیں کہ کیونکہ سوشل میڈیا پر اور جو مختلف قسم کے رومرز باتیں ہو رہی ہیں, اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے کسی اکاؤنٹس میں کوئی ٹرانزیکشن بھی ہوئی ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ کہیں گے کہ یہ فیک ہے, غلط ہے, کیا ہے؟ اس کے علاوہ اتنی بڑی پوسٹنگ آپ کے علاقے کا بندہ DC, آپ کی کیا اطلاعات ہیں, وہ کس کا بندہ تھا اور اس کے ساتھ کون ملوث ہوگا؟ کوئی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں کی مدد ہی کر دیں آپ. میرا پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی ایک بینک اکاؤنٹ ہے, وہ UBL میں ہے. اس کا میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں اور اس پہ آپ بینک سٹیٹمنٹ نکلوا کے میں بھی آپ کو دے دوں گا. اگر ایک بھی ٹرانزیکشن, تو کیا اگر ایک ٹرانزیکشن کی خبر بھی اگر یہ نکلے کہ کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہو, یہ سوال پہلے تو اٹس بلو مائی ڈگنیٹی کہ میں ایسے جواب پر, آپ سینئر ہمارے دوست ہیں اور میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گا. اس پریس کانفرنس کے بعد میں اپنے بینک اکاؤنٹ جو ایک ہی ہے پوری ورلڈ وائڈ میرا, وہ آپ کو دوں گا اور آپ جا کے اس کی اسٹیٹمنٹ نکلوا کے دیکھ لیں. دوسری بات, آپ کا سوال تھا کہ اس میں مدد کیجیے. دیکھیں اس کا ہمارا چیزوں کو مائکرو مینیج کرنا منسٹر لیول پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم چیزوں کو مائکرو مینیج کریں, ڈپٹی کمشنرز کے انٹرویوز کریں, پھر ان کو پوسٹنگ دلوائیں. ہمارا ہوتا ہے کہ نیوٹرل آفیسرز آئیں, کیونکہ ہماری ہر ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. ہمارے سینیٹرز بھی ہوتے ہیں, ریزرو MNAs بھی ہوتے ہیں, ریزرو MPs بھی ہوتے ہیں. تو ہمارا ہوتا ہے کہ نیوٹرل آفیسرز آئیں جو سب کو کیٹر کر سکیں. باقی جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے ہمارے سندھ چیپٹر میں, اس سے ہم مطمئن ہیں اور اچھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد یہ بھی آپ کو میں خبر دوں کہ پازیٹیو نیوز ملے گی آپ کو. ایسا دیکھیے میرے لیے یہ وزارت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میرا وہ خاندان ہے جس نے پاکستان کی پرائم منسٹرشپ کو ٹھکرایا ہے.
ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. میرے والد نے سی ایم سندھ کی پوسٹ کو ٹھکرایا جب 2002 میں یا 2004 میں یہ ہوئی تھی. اس وزارت کی میرے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. سب سے زیادہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے ایز اے پارٹی ورکر میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق اور میرے چیئرمین بلاول کا ٹرسٹ میرے پہ. یہ ذمہ داری ان نے مجھے دی ہے, میرے چیف منسٹر نے مجھے دی ہے. جس وقت ان کو لگے گا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, اگر مجھے محسوس بھی ہوا, اگر مجھے یہ فیل بھی ہوا کہ وہ مروت میں اور اس میں مجھے اگر بول نہیں پا رہے تو آئی ول امیڈیٹلی ریزائن. اور اگر یہ ایویڈنس اسٹیبلش ہوتا ہے کبھی بھی کہ اس اسکینڈل میں اگر میں نے 1 روپے کی بھی کرپشن کی ہو تو میں اس منسٹری تو کیا میں سیاست کو الوداع کہوں گا. اکرم ایک منٹ, اکرم بابا اکرم آپ یہ یقیناً محنت ہے کہ ایک بینک سے بہت بڑی تعداد میں رقم نکالنا, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت مطلب 20-25 لاکھ بھی کسی بینک سے نکالا تو وہ بھی آپ سے پوچھ پوچھ کرے گا کہ بھی کیسے آپ نکال رہے ہو, کیوں نکال رہے ہو, اتنی بڑی رقم نکالا کیسے. دوسری بات یہ کہ ایچ این اے نے ریکویسٹ کی ہے, این ایچ اے نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کیس کو ایف آئی اے اور نیب کے حوالے کیا جائے تاکہ پراپر انداز میں اس کی تحقیقات ہو. کیا آپ یا صوبائی حکومت اس حوالے سے اس ریکویسٹ کو قبول کرنے کو تیار ہے؟ دیکھیں, اس وقت یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے سندھ چیپٹر میں. یہ کیس رجسٹرڈ ہے اینٹی کرپشن سندھ میں. جو ہمارا لیگل پروسیس ہوگا اس کو فالو کرتے ہوئے جب یہ اگر ضرورت پڑتی ہے کہ ایف آئی آر نیب میں اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے تو وہ ضرور ہونا چاہیے. اس میں ہمیں کوئی بھی ہم کسی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس اماؤنٹ کی ریکوری ہو, شفاف طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن ہو, جو لوگ اس سے ملوث ہیں ان کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے. اور اتنا بڑا اماؤنٹ وتھڈرا کرنا, اس پہ مختلف سوالات اٹھتے ہیں جس کی یہ کیس ابھی سب جوڈس ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے کہنے سے بہتر یہ کورٹ جب اس پہ فیصلہ دے تو آپ تک پہنچے, اور جب یہ کیس کلیئر ہو جائے تو ہم ایک اور دفعہ ملیں. اور میں چاہوں گا کہ آگے جا کے ہم اپنے پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں بھی اس پہ ہم بات کریں کہ سوشل میڈیا کو ہمیں ریگولیٹ کرنا چاہیے. سندھ واحد صوبہ ہونا چاہیے جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرے. سوشل میڈیا کی جو مسکنسیپشنز اور ان چیزوں نے بہت زندگیاں تباہ کی ہیں. لوگوں کو جو سٹریس اور انزائٹی اور جو فیک نیوز نے وہ کی, ہم انشاءاللہ سندھ پہلا صوبہ ہوگا جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرے گا. सिंधी में हिकिड़ो तव्हांखे ॾियां थो, हिकिड़ो त ही 2.5 लख खां वधीक सस्पेक्टेड एंट्रीज़ हुयूं जेके असां अञा ताईं ब्लॉक टन ऐं उनखे कमिश्नर्स वेरीफाई करे अनब्लॉक कनि पिया. इन खां अलावा आउं तव्हांखे ॿुधायां त ही जेको डिपार्टमेंट आहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो, हीअ हाणे 5 साल हले पियो, मुकमल थिए पियो. मूंखे कहिड़ी ज़रूरत हुई त आउं अची पंहिंजे होम टाउन में फेडरल जे पैसनि मां ही कयां ख़ुदि बुध. जेको डिपार्टमेंट आहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो, ही कमु किथे ॿिए हंधि बि थी सघे, हुते कराची में बि करे सघियासीं, हिते हैदराबाद. पर हिकिड़ो स्कैंडल बि लैंड के हेॾां या होॾां इलीगैलिटी जो मुंहिंजे हवाले सां तव्हांखे कोन मिलंदो, न को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हवाले सां मिलंदो. ही इंतिहाई बेबुनियाद केस आहे. हा, जेके हिन में अंदर आहिनि उहे जवाबदेह आहिनि ऐं सिंध हुकूमत ही पैसा रिकवर करे वापसि कराईंदी. अच्छा सवाल किया. पहले तो मुझे बताएं कि ये आप जो उनको कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं उसका कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसी कोई दस्तावेज़ है कि वो हमारे ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर हैं या नहीं. पहले तो मैं ये सवाल पुटअप करूँगा. दूसरी बात, जब उनके दूसरे रफ़्क़ा से हमारी बात हुई तो उन्हें
یہ بات بولی کہ سوشل میڈیا کے پریشر اور جو ان پہ ذہنی دباؤ تھا تو اس کو مد نظر رکھتے ہیں انہیں پری اریسٹ بیل یا پروٹیکٹیو بیل کروائی. باقی اس کو اس طریقے سے بولنا کہ وہ کوآرڈینیٹر میرے ہیں یا میرے والد کے ہیں, تو جو ہمارے نوٹیفائڈ جو ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں, ہمارے جو اسٹاف ممبرز ہیں, ہم ان کے تھرو کام کرتے ہیں. اس طریقے سے ان سے ہماری وابستگی ہمارے دادا کے یہ اسٹاف ممبر رہے ہیں, اور اس طریقے سے تو کوآرڈینیٹر میرا پورا حلقہ میرا کوآرڈینیٹر ہے. وہ سارے ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے حلقے کے ہمارے فیملی کی طرح ہیں. تو ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارا اسٹاف ممبر ہے یا کچھ ہے. باقی کسی کے بھی خلاف کوئی بھی اگر چیز اسٹیبلش ہوتی ہے, اکیوز الگ اسٹیبلش ہوتی ہے, تو اس کو سندھ گورنمنٹ کڑی سزا دے گی. یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو. ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں. وقاص صاحب آپ نے اپنی بات میں خود ذکر کیا کہ این ایچ اے کا جو منصوبہ تھا, قومی امیر کا منصوبہ تھا, آپ کو اس میں آن بورڈ نہیں لیا گیا. آپ وہاں کے سٹنگ منسٹر ہیں, ایم پی ہیں, تو اس کا مطلب کہ خود آپ اپنا فیلئر ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کے وہاں پر کوئی نہیں, یا تو آپ کی انفلوئنس نہیں تھا یا آپ کے ساتھ ان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں تھی. دوسرا یہ کہ بورڈ آف ریونیو کی ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہو یا نیب کی رپورٹ ہو, سب سے زیادہ کرپٹ محکمہ بتایا جاتا ہے, اور ایسا رپورٹ بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے خود کے اقدامات ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے بورڈ آف ریونیو میں کرپشن نہ ہو. دیکھیں, یہ تو ایک فیڈرل کا ایک کمپوزیشن ہوتی ہے کمیٹیز کی, مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں, مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی میں. ان نے یہ پروویژن رکھی نہیں تھی کہ اس لینڈ ایکوزیشن کے پروسیس میں یا کمپنسیشن کے پروسیس میں کسی پارلیمنٹرین کو رکھا جائے, اور یہ اوور آل جہاں سے بینیچے کے روڈز بنے, آئی بلیو یہ طریقہ کار ہوگا وہاں پہ. اگر وہ رکھتے تو ہم ان میں شریک بھی ہوتے, اپنے تجاویز بھی دیتے, اور کیا بتا ہے ایسا اسکینڈل بھی سامنے نہیں آتا. دوسری بات کہ جتنی بورڈ آف ریونیو میں ان 4.5 سالوں میں نے پرسنلی ڈسپلنری ایکشن لیا ہے, جتنی ہم نے سخت سزائیں دی ہیں ہمارے آفیسرز کو, اور جیسے ایک کبھی صغیر نے بھی یہاں ذکر کیا جو ہم نے 4 لاکھ انٹریز بلاک کی ہیں ہمارے سندھ میں, تو یہ ایک تاریخی کام ہے جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے کیا ہے. جو لینڈ کو ہم نے کمپیوٹرائز کیا ہے, جو ہم نے ای اسٹیمپنگ متعارف کروائی ہے, جو ای رجسٹریشن ہم متعارف کروانے والے ہیں, تو یہ سب قدم ٹرانسپیرنسی کی طرف ہیں. کرپشن پورے ملک میں ایک کینسر کی طرح پھیلا ہوا ہے, اور سندھ سے اس کی انیشیشن ہوگی کہ ریونیو ریکارڈ پورے پاکستان کا شفاف ہو. جی شفقت, ایک منٹ شفقت کریں. جی دیکھیں, کسی بھی اسٹیٹمنٹ جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ 161 ہو یا جب بھی 164 ہوگی کورٹ میں, کہیں پہ بھی میرا نام یا ہمارے فیملی کا نام یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی فرد کا نام نہیں ہے. اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہم ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے یا نہیں لیں گے, تو ہماری مشاورت چل رہی ہے. جن نے ہمیں ڈیفیم کیا ہے اور میری پارٹی کو ڈیفیم کیا ہے, ہم 100% ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے. میرا سوال یہ آپ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کی یہاں تک کہ آپ کے کردار کشی بھی آپ کی گئی ہے بالکل سوشل میڈیا پہ, آپ کے جو تصاویر ایک دوسرے, تو کیا آپ ڈیفرمیشن کا حق رکھتے ہیں کہ آپ ڈیفرمیشن ان کے خلاف کریں؟ اس کے علاوہ اس وقت جو سندھ صورت حال ہے, جو بارشوں کے بعد صورت حال ہے, اس میں کتنا آپ نے خرچہ کیا اور کتنے جو ہے آپ کو لون آپ کے پاس آ رہا ہے, لوگوں فنڈس آپ کو مل رہے ہیں؟ جی آپ کا شکریہ. یہ مختلف ہمارے دوستوں نے بھی یہ بات شیئر کرتے رہے ہیں میرے ساتھ, اور پرسنلائز ہو کے میرے ساتھ جو پکچر سرکولیٹ کروائی گئی ہیں, یہ ایک چھوٹی ذہنیت کی عکاسی ہے, انتہائی چھوٹی ذہنیت کی عکاسی ہے. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کی پہنچ بھی وہیں تک ہی ہے. اللہ نے ان کا جو مینٹل ایکیومن ہے اس کو وہیں تک, اسے بڑا ان کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ سٹنٹڈ ہے, اس سے بڑا سوچ ہی نہیں سکتے. ان چیزوں سے پرسنلی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یہ کر کے وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور آپ کو بتاؤں, یہ جو چیزیں اس طریقے کے بلو دا بیلٹ کہتے ہیں یا بولتے ہیں, یہ مجھ تک کوئی بھیجنے کی ہمت بھی نہیں, پہنچتی بھی نہیں ہے یہ چیزیں. پر ہاں یقیناً دنیا سنتی ہے تو وہ کبھی کبھی انڈائریکٹلی اشارہ دے دیتے ہیں, تو میں ان کو بھی بولتا ہوں کہ چھوڑیں, معاف کریں, پرے کریں ان کو. دے شوڈ گیٹ اے لائف آف دی اون, اپنی زندگی, کوئی اپنے بچوں کو ٹائم دے, والدین کو ٹائم دے, کچھ اور کام کریں. پر یقیناً ڈیفیمیشن ہوئی ہے,
اور اس پہ ہم ڈیفیمیشن کے ضرور ہم کیسز فائل کریں گے. ابھی صاحب ایک سیکنڈ. جی بارشوں میں جو ہماری فنڈز آئے تھے اس میں ہمارا سعید آباد جو تعلقہ ہے وہ بہت افیکٹ ہوا تھا اور فنڈز ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے. ایک اور نوٹ ہم نے موو کیا ہے سی ایم صاحب کو کہ جو مارکفا پروجیکٹ ہے اس کی ڈی واٹرنگ کے لیے کچھ اور پیسے ریلیز کی جائیں, تو وہ بھی سیکٹری جی اے کے پاس ہے, پھر فائنانس ہو کے وہ منظور ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی فنڈز ایگزاسٹ ہوئے ہیں وہ میرے خیال سے صحیح ہوئے ہیں. بالکل دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی حکومت کے ماتحت ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں, ہزاروں. سندھ حکومت اس وقت یقیناً ذمہ دار ہوگی اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتیں اور اس پر کوئی کارروائی نہ ہوتی. جیسے ہی چیزیں انرتھ ہوئی ہیں حکومت سندھ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, شاید آپ نہ جانتے ہو, کہ جو آفیسر تحقیقات کر رہا ہے میرے ڈپارٹمنٹ سے, ڈی جی لیبر ہے, بہت ہی کمپیٹنٹ آدمی ہے اور بڑی اچھی ریپوٹیشن کا افسر ہے. اور میں یہاں تک آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آئے گا, اس قسم کا وہ آفیسر ہے. تو اس سے آپ کو سندھ حکومت کی نیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اگر تحقیقات بھی کسی افسر سے کروا رہے ہیں تو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ضرور سامنے رکھا گیا ہے. باقی آفیسر جب تعینات ہوتے ہیں وہاں اگر کوئی چیز غلط کر رہے ہیں تو یقیناً ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور کر رہے ہیں, لیکن اس کی ذمہ داری براہ راست حکومت سندھ پر اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم اس کے یا پروٹیکٹ کریں ان ڈی سیز کو یا ان کو بچانے کی ہم کوشش کریں. ایک سیکنڈ اقتدار آپ کرنے پڑے. ایسے موقع پر جب عمران خان صاحب تنقید کو کوئی موقع جانے نہیں دے رہے تھے, یہ اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آ گیا, تو آپ کی پارٹی کرپ نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ بلاول صاحب نے, زرداری صاحب نے کوئی آپ کو حکم احکام دیا, کیا ان کی کیا اسٹریٹجی ہے, وہ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں ہماری پارٹی ہم پہ ٹرسٹ کرتی ہے. ہم نے یہ تو ایک اسکینڈل ہے جو کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گا, پر ہمارا ساتھ بہت مختلف حالات میں رہا ہے اور جو ہمارا ٹرسٹ کا لیول ہے, ہم ایک پارٹی کے علاوہ ایک فیملی کی طرح ہیں. ہم سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں. یقیناً وہ بزی ہیں, آج کل نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ہمارے ملک میں, بلاول صاحب وزیر خارجہ بھی ہیں, تو ان کے آن آف بات ہوتی رہتی ہے. اور وہ کراچی ہیں تو میں ان سے ٹائم لے کے جا کے ان سے ملوں گا بھی, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹرسٹ لیول از انٹیکٹ. جب کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی. یقیناً جمالی हाणे तव्हां मतिलबु जेकर हिकिड़ी कमेटी ठही आहे ऐं सुठा ऑफिसर हुन में आहिनि ऐं तव्हां इहो त सम्झो त जेके DIG लेवल ते ऑफिसर पहुचंदा उन्हनि खे का ख़बर कोन हूंदी है. मेरी ॻाल्हि ॿुधो, जो DG FIA लगते हैं वो भी अक्सर पुलिस ऑफिसर होते हैं. जो FIA की सीनियर पोजीशंस पे लोग बैठे होते हैं अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट से आए हुए लोग होते हैं. तो उनकी कॉम्पिटेंसी होती है, वो ये कर सकते हैं. आप ये जब रिपोर्ट आ जाए उसके अंदर कोई फ्लॉज नजर आए फिर उस पर बात कीजिएगा. हेॾो वॾो वाक़ियो थियो नशो फिरोज़ वारो पे, उन खां पोइ हुकूमत खे का ॼाण न मिली ऐं उहे फरार थी विया नशो फिरोज़ मां. बात ये है कि अगर एक वाक़या किसी जगह हुआ और किसी और इलाके का DC उसमें इसी तरह के वाक़े में मुलविस था तो उसने ये महसूस किया होगा कि जी शायद ही मेरे सर पे भी आएगा, तो वो भाग गया. अब अगर हमें बता के भागता तो हम यकीनन उसको ना भागने देते, लेकिन बहरहाल उसको वापस लाएंगे पाकिस्तान इंशाअल्लाह. ठीक है, थैंक यू जी.